ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج بہت زیادہ خبریں ہیں اور ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس کا آپ ذکر سن بھی رہے تھے آغاز میں۔ سابق چیف جج گلگت رانا شمیم کا جو بیان حلفی ہے وہ آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے۔ اس بارے میں بھی پروگرام میں بات ہوگی اور پھر دیگر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ اتحادیوں کے حوالے سے حکومت کو بڑا خطرہ لاحق تھا، اب خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر اتحادیوں کو حکومت نے منا لیا ہے۔ آئینی ترامیم کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو بلانے کا اعلان بھی کر لیا گیا ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب کی سینئر پارٹی کے رہنماؤں اور اتحادیوں سے ملاقات ہوئی اور اجلاسوں کے بعد فواد چودھری اور شیخ رشید نے یہ اعلان کیا کہ اتحادیوں کے تحفظات کو دور کر دیا گیا ہے اور اب وہ مکمل طور پہ حکومت کا ساتھ دیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اتفاق رائے ہوگا جس سے مشترکہ اجلاس جو جوائنٹ سیشن ہوگا اس میں پیش کیے جانے والے بلوں کی تعداد اب 8 تک کر دی گئی ہے اور بدھ کو یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوگا جس میں حکومت اب کہتی ہے کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور بل منظور کروائے جائیں گے۔ یوں یہ جو ایک اوور دا ویکینڈ بھی آپ لوگ بات سن رہے تھے، پچھلے ہفتے بھی سن رہے تھے کہ حکومت کو اتحادیوں کی طرف سے سخت مشکلات کا سامنا ہے، وہ بظاہر ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر اپوزیشن کو دیکھا جائے تو وہ حکومت کو بھرپور ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے۔ اتوار کو اپوزیشن کی سٹیئرنگ کمیٹی نے اسپیکر صاحب، جو پہلے ان کو ہدایت کی گئی تھی اسپیکر صاحب کو کہ رابطہ کیا جائے اس جوائنٹ سیشن سے پہلے اپوزیشن سے، ان کے خط کا جائزہ لیا اور پھر جواب دیا۔ حکومت کا یہ کہا گیا اپوزیشن کی طرف سے کہ حکومت کا ایک یک طرفہ ایجنڈا نہیں چل سکتا، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق رائے کیا جائے، آئینی بلوں کو قابل قبول بنایا جائے تو پھر ہم اپوزیشن کہتی ہے کہ تعاون کر سکتے ہیں۔ آج صبح بھی شہباز شریف نے بہت زیادہ کالز کی، ایک بلاول بھٹو کو کال کی، سراج الحق صاحب کو کال کی اور پھر دیگر بھی اپوزیشن کے رہنماؤں سے انہوں نے بڑی اہم گفتگو کی۔ پی ڈی ایم کا ایک ورچوئل اجلاس بھی ہوا۔ یہ ساری ایکٹیویٹی اپوزیشن کی اس وقت چل رہی ہے، لیکن اب یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں۔ جو آج صبح خبر بریک ہوئی ہے اخبار دی نیوز میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ انصار عباسی صاحب کی طرف سے، وہ سب چیزوں کے اوپر حاوی آ گئی ہے اور اپنی طرف توجہ مبذول کروا لی ہے۔ وہ ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ایک فون کال سے متعلق۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا ایک بیان حلفی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 2018 میں عام انتخابات سے قبل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، جو اس وقت گلگت میں ویکیشن پر تھے، دورے پر تھے، ان جج صاحب کی اہلیہ بھی موجود تھیں اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ ان کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو فون کر کے کہا کہ الیکشن سے پہلے عام انتخابات 2018 کے عام انتخابات سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو رہا نہ کیا جائے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ جو بیان ہے، بیان حلفی ہے، اس کو اپنے رد عمل میں سفید جھوٹ قرار دیا ہے، جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق جج رانا شمیم، پھر یہ جو اخبار جہاں یہ رپورٹ ہوا ان کے ایڈیٹر کو، یہ جو صحافی ہیں جنہوں نے رپورٹ کیا، ان سب کو طلب کر لیا ہے۔ اس معاملے پر حکومت کا بہت زیادہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ جو آغاز میں آپ نے سنا، حکومت نے نہ صرف یہ جو جج ہیں ان کو نون لیگ کا اعلی کار قرار دیا بلکہ میڈیا پر بھی بھرپور ملبہ ڈال دیا۔ فواد چودھری نے حسب معمول میڈیا پر سوال اٹھا دیا کہ میڈیا نے یہ بیان حلفی رپورٹ ہی کیوں کیا۔ اب اگر دیکھا جائے تو تصدیق شدہ نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ یہ بیان حلفی ہے، جو کہ یہ عام سی بات ہے کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہے، تو اس کو اگر وہ صحافی کو اس طرح کی چیز ملے گی تو وہ اس کو رپورٹ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں پورا نظام عدل پہ سوال اٹھ رہا ہے، ٹھیک یا غلط، یہ بڑی ابتدائی موقع ہے ایسا کہنے کو، اور معاملہ ویسے بھی سب جوڈس ہے، احتیاط سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ انتخابی عمل پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے اور پھر جو گزشتہ 2018 کے عام انتخابات ہیں ان کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ اس سب کو چھوڑ کر ایڈریس کرنے کے بجائے ہدف تنقید میڈیا کیوں بن گیا حکومت کا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ نون لیگ نے بھی اپنا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یہ پریس کانفرنسز بھی کی اور ایسے بھی بیانات ان کی طرف سے جاری کیے گئے اور یہ اعلان کیا کہ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ معاملے میں آئینی ادارے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اسمبلی اور الیکشن کمیشن ملوث نظر آتے ہیں۔ آئینی اداروں پر سوالات اٹھ چکے ہیں اور اب کوئی چارہ نہیں کہ دوبارہ انتخابات ہوں اور نئی اسمبلیاں آئیں، یہ بات کی گئی خواجہ آصف کی طرف سے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ثاقب نثار کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ دوسرے جج کو فون کر کے ضمانتیں نہ دینے کی ہدایت کریں، اور پھر اس فون کی اور عدالت میں نواز شریف اور دیگر کی اپیلوں کی سماعت کی جو ٹائمنگ ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔
سینٹ میں اعظم نذیر تارڑ نے، قومی اسمبلی میں خواجہ آصف نے، ان دونوں نے اس معاملے کے اوپر تقاریر کی، باتیں کی ہیں اور اس کے اوپر کمیشن بنانے کا مطالبہ اعظم نذیر تارڑ نے کیا ہے۔ اس معاملے سے جو پورے نظام عدل کے حوالے سے ایک بحث چھڑ رہی ہے، یہ بھی اس کے اوپر بات کرنا بھی اہم ہے اور غور کرنا بھی بہت اہم ہے۔ دوسری طرف یہ کہ جو آبویسلی حکومت بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ جج صاحب کو عام انتخابات کو گزرے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، تو جج شمیم رانا صاحب کو اب یہ خیال کیوں آیا اس بیان حلفی کا اور یہ بات کرنے کا؟ ان ساری چیزوں کا ہم ذکر کریں گے اور دیگر بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ بات ہوگی پروگرام میں، ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما جاوید عباسی صاحب ہوں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہوں گے اور تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شوکت صاحب، آغاز آپ سے ہی کیا جائے گا۔ یہی معاملہ ہے، پہلے زیر بحث جج صاحب کا بیان حلفی، بھرپور حکومت کا ریاکشن تو آ گیا ہے، لیکن اب نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو گزشتہ عام انتخابات ہیں اس میں مداخلت ہوئی اور ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ تو یہ جو ابتدائی آپ کی حکومت کی ایگزسٹنس اور ساکھ کے اوپر جو سوال اٹھ رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بدقسمتی ہے اور مجھے تو خیر کوئی نئی بات لگ بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ اب پی ایم ایل این ان کاموں میں بڑی ماہر نظر آتی ہے اور عدالتیں ہوں، ادارے ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق چلیں اور ہمیشہ انہوں نے اداروں پہ پریشر بھی ڈالا ہے اور ہمیشہ ان کی لڑائیاں بھی رہی ہیں اور انہوں نے کبھی اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ اور یہ جو بالکل مجھے خود بھی حیرت ہو رہی ہے کہ جج صاحب اگر اتنے ہی بہادر تھے اور اتنے ہی انہوں نے ایکسپوز کرنا تھا تو پھر 3 سال سے پہلے ہی آ جاتے نا۔ ان کو کس نے راضی کرایا کہ جی آپ آ جائیں اور یہ کام کر لیں؟ تو اس پہ بڑی محنت ہوئی ہوگی اور یہ پورا ایک خاکہ تیار کیا گیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہوگی، لیکن یہ آئینی اداروں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچانے کے مترادف۔ اور میں دیکھیں انتخابات تو ہوتے رہتے ہیں، اپوزیشن، کبھی ہم اپوزیشن میں ہوں گے، کبھی حکومت میں ہوں گے، لیکن جس طرح ہم اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں یہ مدعا بھی چلا جائے گا، یہ ایک ہفتہ 2 گرم رہے گا، نیوز کے لیے خبریں ہوں گی، لیکن اس کے بعد یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح اداروں کو ہم گھسیٹ رہے ہیں نا، اس کے لیے یہ بڑے نقصان دہ ہے۔ لیکن یوسف زئی صاحب، یہ پرسیپشن جو آپ کی حکومت کے بارے میں، ہم نہیں، آپ کی اپوزیشن سلیکٹڈ تک کا لفظ استعمال کرتی ہے آپ لوگوں کے اوپر، ایک پرسیپشن باقاعدہ طور پہ یہ بنایا جاتا ہے کہ آپ لوگ کوئی اسپیشل فیورز کے تحت حکومت کے اندر آئے ہیں۔ تو اس ساری صورت عدلیہ نے تو نوٹس لے لیا، وہ ایک طرف ہو گیا معاملہ، اگر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے وہ ایک طرف ہو گیا، لیکن اس پرسیپشن کے حوالے سے آپ لوگ کنسرنڈ ہیں؟ دیکھیں وہ بھی ایک اپنی جگہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ان کا کوئی ریکارڈ بھی ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا۔ 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں۔ پی ایم ایل این چھانگا مانگے کی سیاست کا آغاز انہوں نے کیا اور عدالتوں پہ حملے انہوں نے کیے، اور جب بھی کوئی ان کے خلاف فیصلہ، آپ دیکھیں ججوں کو انہوں نے معاف بھی نہیں کیا۔ کوئی بھی جج ان کے خلاف جو فیصلہ دیتا ہے اس کے خلاف سکینڈلز بھی بنتے ہیں، ان کو باقاعدہ میڈیا کے اوپر بھی گھسیٹا جاتا ہے۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کسی بھی چیز میں، پاکستان میں کوئی بھی چیز آپ کنفیوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں واقعی یہ سچ ہے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس خاطر کہ اب 3 سال گزر گئے، اب تھوڑا وقت رہتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں سامنے لانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی تک کیوں خاموش تھے۔ ابھی ہم یہ جو الیکٹرانک مشین کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی یا جو نیب کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی، یہ اس سے پہلے یہ لوگ کہاں تھے؟ آپس میں تو یہ گالیاں گلوچ پہ اتر آئے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے تھے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، یہ ایک ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں سیاسی نظام کے اندر کہ ہوا کا رخ تبدیل ہوتا ہے تو بہت کچھ ہوتا ہے، تو کہیں یہ اسی کا اثر تو نہیں ہے کہ آپ کے اتحادی بھی خفا ہو گئے؟ آج آپ لوگوں نے کوشش کی ان سے بات کرنے کے لیے، اپوزیشن ایک بار پھر اکٹھی ہو گئی ہے اور جج صاحب کو بھی اتنے عرصے بعد آج یاد آ گیا۔ میں ایک عرض کروں آپ سے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں اتحادی ناراض بھی ہوتے ہیں، ظاہر ان کی اپنی اپنی پارٹیاں، یہ خود جو اتنا بڑا ان کا ایشو چل رہا ہے اور ان کے مفادات کو زیگ پہنچ رہی ہے، یہ آپس میں نہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں حکومت کے خلاف۔ تو حکومت میں رہتے ہوئے دیکھیں یہ لوگ کہیں جا نہیں رہے، باقاعدہ تحفظات ہوتے ہیں اور ان کے جائز تحفظات ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں 5 سال ہم نے کے پی میں گزارے، ہمارے ساتھ 3 پارٹیاں تھیں جو ہم نے اس سے اتحاد کر کے ہم نے حکومت چلائی، تو ان کے بھی تو گلے شکوے ہوتے تھے، لیکن کیا ہمارے 5 سال پورے نہیں ہوئے؟ 3 پارٹیاں ہم نے ملائی تھی۔ تو دیکھیں یہ وفاق کا معاملہ ہے اور
تو اتنی پارٹیاں ہیں, سینئر لوگ اس کے اندر موجود ہیں, بالکل ان کے تحفظات ہوں گے. اور یہ مل بیٹھ کے یہ شادیانے بجاتے رہے, اس میں بھی خوش تھے کہ جی وہ اپنا پارٹی جو ہے وہ ناراض ہو گئی. بھائی ناراضگیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ, اور ان کو باقاعدہ دعوتیں شروع ہو گئی کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ حکومت کے خلاف ہمارا ساتھ دیں. بھائی آپ کے خلاف کیوں ساتھ دیں؟ آپ کے ساتھ آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ آپ کو تو 3 باریاں ملی ہے اس ملک کے اندر. آپ نے جو ملک کا بیڑا کر کے لوگ واپس آپ کو. لیکن شوکت صاحب یہ اپرچونٹی کے آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. ہم یہ اتحادیوں اور یہ والے معاملے پہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آتے ہیں. ہمیں نون لیگ کے رہنما جاوید عباسی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. عباسی صاحب ویلکم کہوں گی آپ کو پروگرام میں. اب آپ لوگوں کا تو یہ جو بیان حلفی پور رد عمل آ گیا, پارلیمان اور سینٹ میں بھی بات ہو گئی اس کے اوپر, لیکن جو الزام دوسری طرف سے ان جج صاحب کے اوپر بھی لگایا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کے اوپر بھی, شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جو جج صاحب ہیں یہ ساہیوال کے رانا صاحب کو نواز شریف نے عنایت کر کے 2015 میں گلگت کا چیف جج لگایا اور رانا صاحب نے عنایت لوٹاتے ہوئے بیان داغ دیا ہے جو بیٹی کی اپیل کی ہائی کورٹ میں سماعت سے 3 دن پہلے اخبار میں چھپا دیا گیا ہے. کیا ری ایکشن ہوگا اس الزام پہ آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ جج صاحب کو ہمارے ساتھ جوڑنا. یہ جج صاحب کی پوزیشن تھی, یہ وہاں گلگت بلتستان میں چیف جسٹس کے طور پر کام کرتے رہے ہیں, اور لگائے کس نے سے ثاقب نثار کو بھی میاں نواز شریف صاحب نے لگایا تھا ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ. تو اگر لگانے پہ یہ ساری باتیں ہوتی تو پھر تو یہ الزام, بہت سارے اور ججز بھی ہمارے وقتوں کے اپوائنٹمنٹ کیے ہوئے ہیں, تو یہ بات بالکل نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے آن کیا ہے. یہ ایک جج صاحب نے خود اپنے جج صاحب کے بارے میں کہا ہے, یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, اس پہ سچائی سامنے آنی چاہیے. یہ دیکھیں یہ کسی سیاسی جماعت کا الزام نہیں ہے, اور یہ الزام پہلی دفعہ انہوں نے نہیں لگایا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صدیقی صاحب کی بات آپ سن رہا تھے جو انہوں نے پنڈی بار میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا انہوں نے. آج ان کی بات کو بھی یہاں جو ہے انڈورس کیا گیا ہے رانا صاحب نے. اب یہ معاملہ عدالتی کمیشن ہونا چاہیے, بلایا جائے, سنا جائے کہ اگر اس طرح کا الزام یہ کسی سیاسی جماعت لگاتی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی لگاتی, یہ مسلم لیگ نون لگاتی یا کوئی اور لگاتی, پھر آپ ضرور اس پہ تبصرہ آپ کرتے. ایک چیف جسٹس نے اپنے ایفیڈیوٹ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, اس سے بڑا بیان الفی اور کیا ہو سکتا ہے. اب سچ سامنے آنے چاہیے, اور ثاقب نثار صاحب نے اگر ایسا کیا ہے, یقیناً انہوں نے کیا ہوگا, تو یہ الزام دے دینا کسی جماعت کو کہ انہوں نے ماضی میں یہ کیا تھا, انہوں نے ماضی میں وہ کیا تھا, یہ اس حقائق سے بھاگنا ہے. یہ انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے اوپر تو نہیں الزام لگایا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا, انہوں نے یہ الزام تو نہیں لگایا. یہ سارے لوگ ان کے سپوکس مین کیوں بن گئے ہیں؟ ان کو کیا ڈر واقع ہو گیا ہے؟ ان کو تو صاف ستھرا ہونا چاہیے تھا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب الزام آیا, اس الزام کی انویسٹیگیشن ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے لگایا ہے, ہم نے نہیں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے کہنے پہ لگایا ہوا ہے یا پی ٹی آئی کے کہنے پہ. لیکن جب پی ٹی آئی کے لوگ اس کے پیچھے آ کر دفاع کرنا شروع ہو گئے, یہ بڑے سیریس کوسچن پیدا ہوتے ہیں. یہ معاملہ کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس معاملے کی ہونی چاہیے کہ کیا سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کسی کو سزا دلوانے کے چکروں میں تھے, اور اگر تھے تو ان کا کیا کیوں یہ ایسا کام کر رہے تھے. یہ سوال ہم لے کے جاتے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب کی طرف, لیکن عباسی صاحب مجھے کوئکلی یہ اس پہ بھی کامنٹ اپنا کیجئے گا کہ یہ جو سماعت سے 3 دن پہلے اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے اوپر بھی تو بہت سوال اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بیان حلفی آنا سامنے اس وقت میں یہ پھر آپ سے عرض کروں گا کہ یہ معاملہ, یہ ہمارے کسی جماعت نے یہ کام نہیں کیا ہے. یہ معاملہ جو ہے, یہ معاملہ اگر پوچھنا ہے تو یہ ان سے پوچھے جائے, یہ ان کو بلایا جائے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر سنا, میں نے ابھی دیکھا کہ نوٹس لیا ہے, ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ سچ کیا ہے. اگر سچ یہی ہے, اس کی ٹائمنگ کیا ہے, کل کون سا فیصلہ ہونے والا تھا. یہ تو کیس اتنے عرصے سے چل رہا تھا, یہ اتنے عرصے ابھی چلے گا. ابھی تو اس پہ ہیئرنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو دلائل شروع بھی اس کیس پہ نہیں ہوئے ہیں. ابھی ہمارے جو وکیل ہیں انہوں نے صرف ابھی دلائل شروع کرنے. ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ججمنٹ ریزرو ہو گئی تھی, کوئی ججمنٹ آنے والی تھی, کل اس کیس میں کوئی ججمنٹ آ رہی تھی. اب یہ کیس 6 مہینے چلتا ہے ہائی کورٹ میں, سال چلتا ہے. کسی وقت درمیان میں اگر آئے, اس سے ٹائمنگ کا تعلق سب سے زیادہ تعلق ہے کہ اس وقت اگر چیف جسٹس ایک ہائی کورٹ کا اپنی اوتھ پہ بیان الفی دیتا ہے, اور یہ آپ کے جرنلسٹ نثار عباسی صاحب نے خبر دی ہے, یہ کوئی مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس نہیں کیا ہے, اور وہ عدالت میں بھی پھر عدالت نے بھی اسی طریقے سے ٹیک اپ کیا. ہم آتے
جی عباس صاحب، میں فیصل کریم کنڈی صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں. کنڈی صاحب، آمدید آپ کو پروگرام میں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس طریقے سے عدلیہ کا نام سامنے آیا ہے. ماضی میں بھی ججز کے اعترافات ہوں یا بیانات ہوں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اب اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اور جو پچھلے عام انتخابات ہوئے، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان کم از کم اٹھ چکا ہے اس بیان حلفی کی صورت میں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا ری ایکشن ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آج ایک جو ہے جج صاحب نے، جو گلگت بلتستان کے جج نے آج ایک بہت بڑا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور آن اوتھ دی ہے. اب ججز جو ہیں انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ کورٹس میں انہوں نے پریکٹس بھی کی ہے، انہوں نے کورٹس میں فیصلے بھی سنائے ہیں، اور انڈر اوتھ اگر وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا، میں اگری نہیں کرتا اپنے بھائی شوقی صاحب سے کہ جی یہ ہوتے رہتے ہیں. اور جب آپ وہ جج، ایسے جج تو آپ کے ججوں نے بھی آپ کہتے ہیں ہمیں بھی ججوں نے صادق اور امین ہمارے لیڈر کو ڈکلیئر کیا ہے، تو پھر ہم بھی ان ججوں کے خلاف بات کریں یا یہ چیزیں. دیکھیں جج نے بات کی ہے، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سو موٹ ایکشن لیا ہے. انہوں نے جس میڈیا میں یہ خبر آئی ہے ان کو بھی بلایا جنہوں نے خبر دی ہے، جج صاحب کو بھی طلب کیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ماضی میں دیکھیں کورٹس میں ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور اس کا ایک عدالتی قتل ہوا. اسی وہ جب بعد میں جب جج چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ یہ پریشر تھا اور یہ ایک عدالتی قتل تھا. تو ایسی چیزیں ہونا یہ جوڈیشری میں کوئی پہلی بات نہیں. اور دیکھیں اب یہ چیز ہوئی ہے، اب یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں دیکھیں کچھ نہ کچھ ہے تو بات ہوتی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلد بازی یا شوکت بھائی کو جلد بازی نہیں کریں. لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. اطہر من اللہ صاحب نے اس کے اوپر سو موٹیشن لی ہے، ان کو یہ فیصلہ کرنے دیں. میں اور آپ اور یہ فیصلہ ہم تو خیر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، فیصلہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی سے کہہ دیں کہ نہیں یہ تو پہلے بھی جج استعمال ہوئے اور فلاں استعمال ہوا. تو ایسی چیزوں پہ ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ بات ہے، کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے جو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کوئی بھی ریٹائرڈ جج اٹھ کے نہیں آ سکتا جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا کسی جماعت کے لیے ایفیڈیوٹ لکھ دے اور کہہ دے کہ جی میں آپ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں. وہ کیوں ہمارے لیے قربانی دے گا یا کسی کے لیے ایسے کوئی چیز کرے گا؟ کچھ جو چیزیں ہیں جو کورٹ میں واضح ہو جائیں گی. بالکل. معاملہ عدالت میں شوکت یوسف زئی صاحب، اب آپ لوگوں کی حکومت کے جو ری ایکشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر سے ہی بڑے سارے خبریں بن جاتی ہیں. تو یہ جس طریقے سے عباسی صاحب نے بھی کہا کہ آپ لوگ آ کے ثاقب نثار صاحب کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب معاملہ عدالت کے اندر ہے اور بیان حلفی دوسرے جج صاحب کا ہے جس کے اوپر ان کے دستخط موجود ہیں؟ دیکھیے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی ہمدردی نہیں ہے. میں تو صرف بات یہ ہے کہ جب آئینی اداروں کا تحفظ کون کرے گا؟ یہی پولیٹیکل پارٹیز کریں گی، یہی لوگ جو اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، جو ایوان کے اندر ہوتے ہیں. یہ تو دیکھیے سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آئینی اداروں کا تحفظ بھی کریں ان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے بعد پہلے نہیں کہی جا سکتی تھی؟ اگر یہ اتنی بڑی سازش ہو رہی تھی تو پھر یہ 3 سال کیوں دیے گئے؟ سب سے پہلے تو یہ، باقی تو ڈیسائیڈ کرنا ہے، عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ انہوں نے شموٹو لیا ہے، سب کو بلایا، وہ تو چیزیں سامنے آ جائیں گی. جو الزام لگتا ہے، جس طریقے سے اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے نا، اس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ نون لیگ کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، عدلیہ کی بدنامی یا اس کے اوپر سوال اٹھانے کے تو سارے ہی برابر لگ رہے ہیں بظاہر. ابھی تک جس طریقے سے آپ لوگوں کی بھی گفتگو میں سن رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جج صاحب کو صاحبال سے رانا صاحب کو نواز شریف صاحب نے لگایا، تو پھر عباسی صاحب یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے لگایا تھا. تو پھر اوور آل ہی پولیٹیسائز کر رہے ہیں آپ ساری سیاسی جماعتیں مل کے عدلیہ کو اور آئینی اداروں کو. میں آپ کو دیکھیں، ایک سابقہ جج، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کی جو گفتگو رہی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ساری چیزیں سامنے آ چکی تھی. ججوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس طرح وہ ایک ہی پارٹی اس میں نظر آتی ہے مسلم لیگ میں کہ وہی ہمیشہ سے اچھا کیا برا کیا سب میں وہی شریک رہی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بالکل انویسٹیگیٹ کیا جائے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس طرح پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی طرف سے بھی ہو. دیکھیں یہ ملک ہے، یہ اس کے اپنے قوانین ہیں. ہم اگر اپنے قوانین پہ عمل نہ کریں، اگر ایک ایشو سامنے آ گیا ہے تو اس کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں بحث کروں کہ اس طرح ہونا چاہیے، وہ دوسرا بحث کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی
इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए जी कि जी हुकूमत फौरन मुस्ताफी हो जाए, हुकूमत ये कर ले। भाई अगर हुआ भी है तो इसमें हुकूमत का क्या है? वो तो उनसे पूछे कि जी नवाज शरीफ और मरियम के बंद रहने से या बाहर रहने से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो नहीं पता है ना। तो ये सारी चीजें हम तो कहते हैं कि इस वक्त मेरे भाई बैठे हैं बादशाह, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मौका है, अपने लीडर को बुलाएं, वो पाकिस्तान आए। देखिए पाकिस्तान कितना क्राइसिस में रहा, ये पूरी दुनिया क्राइसिस में रही। ये बिल्कुल आ गया आपको कोरोना की सूरत की वजह से। तो लीडर तो वो होता है जो अपनी कौम के साथ खड़ा हो जाए, तो बुला लें उसको। भाई साहब एक तो शौकत साहब कह रहे हैं कि अपने लीडर को बुलाएं, और इसी बात से ये भी याद आया कि सवाल उठाया जा रहा है कि एक ही शख्स है उधर बरतानिया में जिसने नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स हो या फिर ये बयान हल्फी हो, इसको नोटराइज किया है। तो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और जो शौकत साहब रिपीट कर रहे हैं कि अदलिया को हमेशा आप लोग इन्वॉल्व कर देते हैं, पोलिटिसाइज कर देते हैं। मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आ रही थी जब यूसुफ जई साहब कह रहे थे कि अदलिया में ये इमरान खान थे जिन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा था कि इलेक्शन किस तरह चुराए गए हैं, किस तरह उन पर इल्जामात की बारिश की थी। और अभी हाल ही में उस बात को भी छोड़े कि जिसका के चीफ इलेक्शन कमीशन जो आईनी अदारा है उसने एक रिपोर्ट दी किस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उस पर बरसे हैं, किस तरह उनके मिनिस्टर उन पर बरसे हैं जिनको अब नोटिस भी मिल गया है, किस तरह उन्होंने उस इलेक्शन की अदारे की तौहीन की है। आपने मेहरबानी करके कोई अदारा छोड़े। हमने तो आज अदारे के मतलब कोई बात नहीं की थी, हमने तो सिर्फ इतनी डिमांड की थी कि अगर ये मामला हुआ है तो ये बड़ा संगीन मामला हुआ है, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को किसी के साथ मिलकर ये गेम नहीं करनी चाहिए थी। और ये हम नहीं कह रहे, ये इल्जाम हमारा नहीं है, ये इल्जाम एक चीफ जस्टिस का, एक हाई कोर्ट के, उन्होंने अपना एक एफिडेविट दिया है, साइन करके दिया और वो पेश होने के लिए तैयार है। आज मीडिया के लोगों ने उनसे बात की है, उन्होंने कहा है जी कि मैंने ये बयान दिया है, मेरी वाइफ के साथ मैंने कमिटमेंट की थी मरते हुए कि मैं ये बात सामने लेके आऊंगा। मैं अभी कह रहा था कि यहाँ अभी इसी हाई कोर्ट के एक जज सिद्दीकी साहब की आप बात सुन लें, वो तो अगर ये गलत कह रहे थे तो उन पर क्यों नहीं, उन्होंने जो बातें कही थी वो बातों का कौन कल जवाब देगा, उन्होंने क्या इल्जाम लगाए थे, क्या क्या उन्होंने बातें की थी, आप अंदाजा कर लें। उसकी बातें आप सबने सुनी हुई है। तो ये मामला हम ये कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके हर अदारे के पीछे छुपने की कोशिश न करें। ये आप स्पोक्समैन नहीं है अदलिया के, आप रजिस्ट्रार हाई कोर्ट नहीं है, आपको कोई तल्लक नहीं है कि आप लोगों को जवाब दें। आप तो हुकूमत हैं, आप ये कहें हाँ अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। किसी ने इल्जाम लगाया उसको सजा मिलनी चाहिए, किसी ने तुहमत लगाई है कोर्ट पे उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बात सच है, ये बात मीडिया में आई है, ये एक एफिडेविट है, यो एफिडेविट सारे पाकिस्तान के लोगों ने अभी पढ़ भी लिया है, देखा भी है, फिर ये बहुत सीरियस बात है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है भाई साहब, मैं वापस आती हूं। खिलाफ भी होगी, ऐसे मामला को अंजाम तक चाहिए। आप लोग ये कि आपकी तरफ से भी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई आके इस मामले के ऊपर, अगर बयान हल्फी अदालत तक का ही मामला था तो आगाज़ तो वहाँ से हुआ अब्बासी साहब, लेकिन हुकूमत ने भी आप भरपूर इस पर बयानबाजी कर ली है, पार्लियामान और सेनेट पे भी मामला उठ गया, इसलिए हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद बहस बना हुआ है। नाज़रीन, सियासत, जमहूरी निज़ाम, इन सारे मामला का तो मजाक बनाने की बहुत कोशिश हमारे मुल्क के अंदर चलती रहती है, लेकिन मीडिया का एक जोक बना दिया गया है। जो भी इशू होता है ये मौजूदा हुकूमत उसका सारा मलबा मीडिया पर डाल देती है। इस बारे में खास जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ये बयान हल्फी का जो मामला है, अब इस पर इसी हद तक हम बात कर सकते थे। मैं सिर्फ एक और सवाल शौकत यूसुफ जई साहब से करूंगी। वैसे भी पैमरा की तरफ से कहा गया है इस मामले के ऊपर बात करने से एहतियात बरती जाए, और मामला वैसे भी सब जिस है अदालत में है। लेकिन शौकत यूसुफ जई साहब, एक ऐसे वक्त में मैं बहुत ज़्यादा अहम सवाल आपसे करने जा रही हूँ कि जब एक बयानिया बिल्ड किया गया कि सियासतदान सारे करप्ट हैं और झूठ बोलते हैं आवाम से, फिर उसके बाद जमहूरी निज़ाम के हवाले से बहस छिड़ चुकी कि होना भी चाहिए ये निज़ाम या नहीं होना चाहिए, और पार्लियामान को किस तरीके से सब ने मिलकर बेवकूफ़ किया हुआ है, उसको अहमियत नहीं दी जाती रही, ये सब कुछ हम देखते आए। इसमें मीडिया को के ऊपर से भी आवाम का एतमाद उठाना, इससे क्या सभी का नुकसान नहीं है? क्योंकि इस मामले के अंदर बयान हल्फी जज साहब का है, दस्तखत शुदा वो है, फिर जज साहब उससे इनकार नहीं कर रहे जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं। खबर के अंदर रिएक्शन साकिब निसार साहब का भी डाला गया, तो सहाफी इसको रिपोर्ट ना करता तो क्या करता? देखिए, इसमें बड़े सवालात उठेंगे। अभी जब अदालत में बात
वैसे भी चली गई है, क्योंकि यही सहाफ़ी क्यों, मतलब किसी और सहाफ़ियों को क्यों इस तरह की खबर नहीं मिल सकी। ये तो अपने सोर्सेज की बात है ना शौकत यूसुफजई साहब, मैं पूरी आपको दुनिया में साहब इसी तरीके से ऑपरेट करते आपके हैं। साथ एग्री करता हूँ। मैंने 22 साल सहाफ़त की है। मैं यहाँ पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये कोई आम बात नहीं है, और न ही कोई ऐसी बात है कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे कि 3 साल बाद जज साहब सामने आ गए। इनको किसने राजी किया, या अगर बात थी तो किसने इनको तैयार किया कि जी आप आ जाएं, तो आपका बड़ा नाम हो जाएगा। तो सहाफ़ी ने तरीका होता है, तो ये तरीका होता है। ये बदकिस्मती है, मैं ये बदकिस्मती कहूँगा कि इस मुल्क में कोई भी यूसुफजई साहब जज्बात कुछ भी हो सकता, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, वक्त थोड़ा कम है बेचारी, ये मैं आखिरी सवाल इस पे, जज्बात आपके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आज ये असद उमर साहब ने आके जनरलाइज करके कह दिया कि मीडिया के अंदर लोग पीडीएम के सहूलतकार बने बैठे हैं, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कागज आप जब सहाफ़ी थे आपके पास होता, आप इसको रिपोर्ट करते ना करते? देखें, आप इस पे नाराज ना हो, उसका मतलब ये है कि अगर कोई सहाफ़ी हुकूमत का भी टूल बना हुआ है तो वो नहीं अच्छा है। मैं खुद सहाफत में रहा हूँ, और सहाफत जो है ना ऐसी चीज है कि वो न्यूट्रल जब तक नहीं होगा तो आप हकीकत सामने लेकर नहीं आ सकते। लेकिन आपने नहीं देखा कि पीडीएम के जलसे में हमारे सहाफी बाकायदा वो वर्दियों में पाए गए। ये जो आज की रिपोर्ट है शौकत यूसुफजई, वहाँ कौन सी प्रोफेशनल है उसके खिलाफ गई है? उसमें तो अब्बासी, देखें जो अंसर अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन ये शुरू दिन से इनका जो वो है, आप देखें शुरू दिन से देखें, ये पीटीआई के मुखालिफ रहे, हालांकि सहाफत में होता है इस तरीके से। तो यूसुफजई साहब, आप लोगों के जलसों के, धरनों के प्लेटफॉर्म के ऊपर सहाफियों ने तकरीरें की हुई हैं, अब उनकी सारे ही सहाफत की साहब के ऊपर सवाल उठा दिया जाए। आपने मेरी बात सुनी, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर कोई हुकूमत के लिए भी काम कर रहा है तो गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल बरमला है। देखिए, सहाफत, जब मैंने सियासत में आया मैंने सहाफत छोड़, ठीक है, क्योंकि मैं फिर सहाफी नहीं रह सकता, वरना ये मैं तो इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर अगर सहाफत ठीक हो गई और तो मेरे ख्याल से सारे इदारे। चलिए, अब ये सारी चीजों को, गवर्नेंस को, सारे मसाइल को एक तरफ छोड़कर आप लोग सहाफत को ठीक करने का अलम बुलंद कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अब देखते हैं कि क्या होगा। आपकी मर्जी, आप जिस तरफ इसको ट्रेस करें। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब, आप सहाफी का नाम लेके ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप मैंने कोई गलत बात नहीं, आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पूरे मीडिया ग्रुप के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके बात। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सहाफी वो होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, जब न्यूट्रल नहीं रहेगा तो वो सहाफी। इधर कौन से सहाफती तकाजों के मुताबिक कहाँ उसकी बरखिलाफ ये खबर है? ये तो सहाफती तकाजों के मुताबिक उन्होंने लिखी है जो हमारे पास बड़े अच्छे नाम है सहाफत में, लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप लोग एक लिस्ट जारी कर दें। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने शौकत यूसुफजई साहब, ये कहते हुए कि फिर आप लोग एक लिस्ट जारी कर दें कि कौन से ऐसे सहाफी हैं जो काबिल एतबार हैं, कौन नहीं, ताकि आवाम के लिए नहीं हो जाए। एक ब्रेक, वापस आके अब्बासी साहब को और कुंडी साहब को वक्त देंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब जरा आखिर में जिक्र कर लेते हैं पीडीएम और पीपल्स पार्टी की भरपूर मुलाकातें। एक अपोजिशन एक लाहे अमल बना रही है हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में उनको टफ टाइम देने के लिए। कुंडी साहब, आप लोग पीडीएम से निकले ही इस बात के ऊपर थे कि इन हाउस तब्दीली की बात के ऊपर आप लोगों पे बहुत तंज भी किया गया मौलाना साहब की तरफ से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। तो अब आप लोग कैसे इकट्ठे हो गए हैं सारे, और क्या एतमाद बहाल हो गए आप और पीडीएम की जमातों के दरमियान? देखिए, अब से हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है और न पीडीएम पार्लियामेंट में इकट्ठी हो रही है। ये अपोजिशन जमातें जो कि पार्लियामेंट में हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं। हमने पहले भी कहा था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ हम पार्लियामेंट के अंदर एक जिम्मेवाराना अपोजिशन को रोल प्ले करेंगे और हम मिलकर जो है हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और वो हम कर रहे हैं। जहाँ तक पीडीएम की बात है, पार्लियामेंट से बाहर है, वो हम पार्लियामेंट के से बाहर जो है हमारी अपनी एक अपोजिशन की एक जिम्मेवाराना रोल है, वो हम कर रहे हैं। हम पीडीएम का हिस्सा उसमें नहीं है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है हम अपोजिशन को तकसीम नहीं करना चाहते, हम अपोजिशन जमातों के साथ हैं। इसमें और जमात भी ऐसी हैं जो इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं और अपोजिशन में पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ ऐसी नहीं। और आप देखें कि हुकूमत अपोजिशन जब इकट्ठी हुई, माजी में भी अभी देखें रिसेंटली
2 बिल जो हुकूमत लाई डिफीट हुई। आप देखें पिछले सेशंस जो हैं हो रहे हैं, हुकूमत अपना कोरम पूरा नहीं कर सकी। अब आप देखें कि इनकी जो इत्तेहादी जमातें हुकूमत की, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बता रही हैं कि हमारे वादे पूरे नहीं हो रहे, महंगाई ज़्यादा। हम नहीं कहते, अवाम की भी न सुने, इनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। चलो ये हमारी बात तो नहीं सुनते, कहते ये लोग झूठ बोलते हैं, आवाम भी झूठ बोलती है, मीडिया वाले भी सहूलतकार हैं। चलो आपके अपनी इत्तेहादी अब क्या हैं? वही लोग जो आपके इत्तेहादी हैं वो यही आपको बता रहे हैं बार बार कि महंगाई हो चुकी है, गवर्नेंस का इशू है। ये सारी चीज़ें जो हैं, कल परसों आपने देखा होगा टीवी पे एमकेएम के दोस्त भी बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग काफ के दोस्त भी बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है अभी आप देखेंगे कि जॉइंट सेशन कोशिश कर रहे हैं कि वो जॉइंट सेशन जल्द से जल्द बुलाएं और ये चीज़ें जो है पास कराएं। लेकिन इंशाल्लाह हम अपोजिशन जमातें मिलकर उसको दोबारा डिफीट करेंगे। अब्बासी साहब, आप लोगों ने ये बात कही थी कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो सौदा किए बगैर नहीं मुमकिन, तो अब आप लोग ही सबसे ज़्यादा, नवाज शरीफ साहब ने भी हिदायत कर दी है मौलाना साहब को इस हवाले से राब्ते करने की, तो अब क्या कोई सौदा होने के चांसेस हैं? नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, ना कोई सौदा करना है। सौदा किसके साथ करना है? ये सियासी जमातें हैं, इस वक्त मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लाएअमल अख्तियार किया जाता है। सियासी लीडरशिप बैठेगी, वो देखेंगे कि कौन सा लाएअमल जो है हमें करना चाहिए, जिसकी अभी फौरी ज़रूरत है। उसके लिए जो भी सियासी जमातें बैठकर फैसला करेगी, मुस्लिम लीग नून के साथ है और इंशाल्लाह शाना बशाना चलेगी। एक ये मामला नज़र आ रहा है कि इसका हुकूमत का अब जाना ठहर गया, और ये नहीं कि वो हमारे ज़ाती अनाज की बुनियाद पर इस वक्त जो महंगाई है, इस वक्त जो मुश्किलात हैं, इस वक्त जो हुकूमत ने वादे किए थे उसमें से एक वादा भी ऐसा नहीं है जिसकी तरफ गए हुए हैं। और आप प्राइसेस देख लें, चीनी कहाँ पहुंच गई है, पेट्रोलियम प्राइसेस क्या पहुंच गई हैं। अभी एक मिनिस्टर साहब ने कहा है और आपके लिए भी कहा है कि अभी जो गैस है वो सिर्फ सुबह नाश्ते के लिए, उसका भी टाइम होगा, दोपहर के लिए भी और शाम को दिया जाएगा। ये सारे हम इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम जो इस मुश्किलात से गुजर रही है, जो महंगाई का तूफान है, और महंगाई को 2% 5% नहीं 300% महंगी हो गई है हर चीज़ें। आम आदमी की तो पहुंच से ही बाहर हो गई ये चीज़ें। और अगर इस वक्त सारी जमातों ने मिलकर कोई बेहतर फैसला न किया, ये हुकूमत जिधर इकानमी को ले जा रही है, पाकिस्तान को ले जा रही है, अल्लाह ना करे कि किसी ऐसी बंद गली में ले जाएंगे कि जहां हम सारे मिलकर भी ठीक नहीं कर सकेंगे। आज गुर्बत का कहने का खात्मा करने के लिए आए थे, ये कहते थे कि हम आएंगे तो दुनिया की इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे पास 300 ऐसे माहिर इक़्तिसादियात हैं जो हम यहाँ पाकिस्तान में हम लाएंगे तो इस मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर करेंगे। वो कहाँ गए सारे वो वादे, कहाँ गए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी जमात ने किए थे? अब सिर्फ गाली देने से, इल्जाम लगाने से, हम चोरों डाकुओं का पैसा रिकवर करेंगे, एक पैसा आपने रिकवर नहीं किया। अगर कोई साफी बात करता है तो सारे मीडिया को पढ़ जाते हैं, सारे सियासतदानों को तो पहले से वो गाली दे रहे हैं। जजेस को इन्होंने नहीं छोड़ा, अभी आ गया इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर अब अंदाजा करेंगे कि ऐसा बिल कंट्रोवर्शियल आए कि जिस अदारे का काम है इलेक्शन फ्री एंड फेयर करना, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर ये ईवीएम का लॉ इन्होंने पास कर लिया तो इस मुल्क में तारीख के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होंगे। ये उनकी बातें नहीं सुन रहे, उनको गाली दे रहे हैं। तो ये मुल्क गाली देने से ठीक नहीं होता, ये मुल्क इल्जाम लगाने से ठीक नहीं होता, ये मुल्क नारे लगाने से नहीं ठीक होता। इस मुल्क में कारकर्दगी चाहिए थी। गवर्नेंस का जो सीरियस इशू है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में, आप देख लें इस हवाले से आप कहते हैं कि आप लोग मिलकर भरपूर टफ टाइम देंगे पार्लियामान में। जावेद अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, करीम कुंडी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हुकूमत के लिए एक ये अहम बात है कि उन्होंने इत्तेहादियों को कम अज़ कम मना लिया है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये सारी सूरत हाल, खासकर पार्लियामान के अंदर जो अपोजिशन कहती है टफ टाइम देंगे, ये क्या शक्ल इख्तियार करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।